السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ کافی چیزیں اس پر سیاست میں گرم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے تو کوئک دیکھ لیں عدالت میں آج کیا ہوا۔ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، پھر اینڈ میں انہوں نے عمران خان کی ڈفرینٹ جو پٹیشنز تھی اس پہ انہوں نے کیسز ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاں تک توشہ خانہ کا ہے وہ نیکسٹ ویک سارے مقدمات اکٹھے سنیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ایف آئی او کہ جی جو جج صاحب پہ اعتراض تھے کہ انہوں نے فیس بک پہ اپنی پوسٹ کی ہوئی سیشن جج نے، تو اس کی بھی رپورٹ ہمیں دیں، تو وہ نیکسٹ ویک پہ چیز چلی گئی ہے۔ ان دا مین ٹائم آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں، جو تقریباً 32-33 سے قریب بلز نیشنل اسمبلی میں سیل تھرو کیے، 3 سینٹ کے اندر گئے، اور اس پہ آپ نے ابھی دیکھا ابتدائیے میں جیسے رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بتایا نہیں، اتنی جلدی کیا تھی۔ انہوں نے ٹوکن واک آؤٹ کیا، ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق نے بھی واک آؤٹ کیا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی تھی کہ جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، اس میں 2-3 شکیں تھیں، اس پہ سارا دن سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہ پہ بحث ہوتی رہی۔ کوئی اتنی بڑی باتیں بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں تو امپورٹنٹ چینجز بھی ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ جب بھی کوئی بحث چلتی ہے، وہ ایک ہمارے بڑے حد عزیز انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر اس پہ 2-3 دن بحث چلتی ہے۔ ان کی 2 باتوں نے بڑا ابھی ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے۔ ایک سینسس کے اوپر، جب انہوں نے کہا کہ بالکل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اگر سینسس کا رزلٹ لے بھی لیتی ہے تو ہم نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے اور پرانے سینسس کے مطابق ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے ضد لگائی ہوئی کہ آپ نئے سینسس پہ کریں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ سینسس اپروو کر لیں گے تو یہ سارا ملبہ ڈل جائے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، ان کو لانا پڑے گا، لیکن اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل کچھ چیزیں ہیں۔ اور ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی تو دوسری بات چل پڑی کہ جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوں گے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بات کر دی، تائید کر دی کہ ہاں بالکل اسحاق ڈار صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی بحث چل پڑی کہ جی کیسے ہوگا، وہ غیر جانبدار کیسے ہوگی، ساری باتیں۔ تو کافی 5-6 چیزیں اکٹھی ہوئی ہوئی، ہم نے کہا آج پھر زحمت دیتے ہیں اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کو، یہی اپنی باتیں کلیئر کریں تاکہ ایک باری مسئلہ بیٹھ جائے، لوگوں کو سکون آ جائے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، آپ نے پورے پاکستان کو جو پنجابی کے اندر نے وقت پایا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا؟ آپ کچھ ایسے درمیان کی بات کر دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہو بھی سکتے ہیں اگر سارے مان جائیں، پھر بحث ہوگی کیئر ٹیکر کیسے نیوٹرل ہوں گے اگر پارٹی کا سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں، وہ سمدیمی ہیں نواز شریف صاحب کے۔ یہ ذرا کلیئر کر دیں، کیا اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ریس میں شامل ہے؟ دیکھیں، یہ بات میں نے کیٹیگوریکلی اس کو بڑا کلیئر کیا اور اس کی تردید کی کہ نہ تو اسحاق ڈار صاحب اس بات کے امیدوار ہیں، نہ ان کا نام پیش کیا گیا، نہ پی ایم ایل این ان کو نگران جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کا کوئی ارادہ یا داعیہ رکھتی ہے۔ معاملہ یہ کہ ایک تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے۔ تو یہ ابھی تجویز جو ہے یہ فائنل نہیں ہوئی، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا وہ سیاستدان ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اکانومسٹ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ہونا چاہیے تو پھر مالک صاحب، پھر سیاستدان اگر ہونا چاہیے تو پھر سیاستدان پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی سیاستدان ہو سکتا ہے، پھر سیاستدان تو سیاستدان ہی ہوگا نا، کسی جماعت کا ممبر ہوگا، کسی جماعت کا رہنما ہوگا، لیکن اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یعنی شفاف الیکشن میں الیکشن کمیشن کی مدد کر سکے۔ ڈار صاحب رانا صاحب 2-3 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا اگر مجھے ذمہ داری دی گئی تو میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ پھر بھی دروازہ آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اس پہ۔ نہیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے گا، تو پھر اگر کسی سیاستدان نہیں بننا ہے تو پھر
PMLN کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں تو پھر یہ اگلی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، کا رہنما کیوں نہیں بن تو سکتا؟ پھر تو اگلی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر ڈار صاحب ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتے ہیں پھر یہ اگلی حکومت کا تو حصہ نہیں بن سکتے نا. نہیں، کیوں؟ کہاں لکھا ہے نہیں بن سکتے؟ کیئر ٹیکر کا جو انٹرم گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو نیکسٹ گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے. نہیں، کیسے، کہاں لکھا ہے کہ نہیں آئیں گے؟ اچھا، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ کنونشن کی اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ہاں نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، اسی وجہ سے تو یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ مصیبت اور وقت پڑ جاتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو پھر غیر جانبدار پھر کیسے ہوگی گورنمنٹ جب اتنا ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر ہی اس کو ہیڈ کرے گا؟ تو کیسے وہ غیر جانبدار گورنمنٹ ہوگی؟ اسی بیسس پہ کیوں نہیں ہو سکتی غیر جانبدار؟ نہیں، ایک ایسی ذمہ داری جو قومی ذمہ داری ہو اور اسے آپ نے میرٹ پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو نبھانا ہو تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، نواز شریف صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی تو وہ سارے جو ہے وہ جانبداری سے ہی کام کرتے ہیں، وہ میرٹ پہ کوئی کام نہیں کرتے. آپ کی تو نواز شریف صاحب سے بات عجیب ایک مفروضہ بنا ہوا ہے نا. آپ کی تو بات ہوتی رہتی ہے میاں صاحب سے. نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی جب کسی نے بھی آئیڈیا دیا ہوگا. تو نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، انہوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی اظہار خیال نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ابھی بحث میڈیا میں چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ تجویز دی کہ جی سیاستدان ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے. ابھی پارٹی لیڈرشپ یا وزیر اعظم کے لیول کے اوپر اس کے اوپر کوئی بحث یا فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ کی اس پہ پرائم منسٹر سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، پرائم منسٹر نے اس بارے میں جو ہے وہ جو میننگ فل کنسلٹیشن ہے، ویسے تو باتیں ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن میننگ فل کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ 3-4 اگست کو شروع کریں گے اور ود ان 2-3 days کلوز ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیں، آپ نے سینسس پہ کہا، آپ کا ایک بیان تھا جس کے بعد تھوڑا سا کنفیوژن پھیلا، جب آپ نے کہا کہ اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سینسس کا معاملہ ہم دیتے بھی ہیں، اوکے بھی کرتے ہیں، ہم نوٹیفیکیشن نہیں دیں گے اور اس لیے پرانے سینسس کے مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے. جو ہماری لیگل لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سسٹم یہ ہے کہ جب اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کسی چیز پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، رزلٹ کو اوکے کرتی ہے، اس کو کہتی ٹھیک ہے یہ رزلٹس ٹھیک ہے، نوٹیفائی نہیں کرتی، لیکن میٹنگ میں یہ اس کو آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ رزلٹس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم مان لیتے ہیں. تو وہ ایک ہفتے میں سیکرٹری پہ لازم ہے کہ وہ منٹ سرکولیٹ کرے اور 2 ہفتے تمام ممبران کے پاس وقت ہوتا ہے اس پہ اپنا کوئی اعتراض ہے تو جواب دے دیں. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور وہ 22 دن گزرنے کے بعد پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ آبزرویشنز ہوئی ہوئی ہیں، منٹس آف دا میٹنگ ہے، وہ کنسرن صوبے یا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں اور ان کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا. اگر آپ لوگ 8 کو 31 کو کرتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، 8 کو آپ لوگ ڈیزالو کر دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں 22 دن بعد تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کے اوپر کرے. پھر وہ ایک آئینی پرابلم آ جائے گا کہ جی سیٹیں آگے پیچھے ہوں گی. تو آپ پھر یہ ایجنڈے سے نکال کیوں نہیں دیتے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اگلی میٹنگ میں کہ سینسس پہ آپ لوگ کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، اس کو ایجنڈے سے ہٹا دیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑی تفصیل سے جس آئینی پوزیشن کا ذکر کیا ہے، آئینی پوزیشن تو یہی ہے. بالکل درست بات ہے کہ سی سی آئی جو ہے اس کا یہ بالکل مینڈیٹ ہے، اس کا یہ آئینی اختیار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اگر کرے تو ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں نے یہ بات اس طرح سے کی ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینسس ہوا اس کے اوپر اعتراضات اٹھے، اور میری معلومات کے مطابق وہ اعتراضات جو ہیں اگر وہ دور ہوں گے تو سی سی آئی اس کو سینسس کو جو ہے وہ اپروو کرے گی. اور سی سی آئی جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ فورم ہے،
وہ انہیں اپروو کرنے کا اختیار رکھتی ہے. وہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ کوئی اور روک سکتا ہے. لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اب ایم کیو ایم والے جو بات کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سی سی آئی کا جو آئینی اختیار ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کو مؤخر کرے, اس کو اپروو کرے, اس کو ڈس اپروو کرے, وہ اس کا آئینی اختیار ہے. اور جو وہ کرے گی وہ بالکل امپلیمنٹ ہوگا, وہ قابل عمل ہوگا اور اس کے اوپر عمل ہوگا. رانا صاحب, ایم کیو ایم والے کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, میری مصطفیٰ صاحب جب بات ہو رہی تھی شو میں, انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو ملے اور انہوں نے ہمیں کلیئرلی کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ ابھی یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ نئے سینسس پہ الیکشن ہوں گے یا پرانے پہ. اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی 29 تاریخ کو پروویژنل رزلٹ سبمٹ ہو جائیں گے, اور اگر پروویژنل سبمٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سی سی آئی اس پہ پروویژنل رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ایک آئینی کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ سی سی آئی میں سینسس کا معاملہ ڈسکس ضرور ہوگا. نہیں دیکھیں مالک صاحب, یہ دیکھیں ایک آئینی پوزیشن ہے. اس میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے, میں تو اس میٹنگ میں نہیں موجود تھا, میں اس کے متعلق تو کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے ہی پری ایمپٹ کر دے سی سی آئی کا فورم کو کہ جی وہ یہ کریں گے. یہ تو وہ فورم کرے گا نا, وہ اس فورم کے اوپر کوئی معاملہ جو ہے وہ جب پیش ہوگا تو اس بارے میں پہلے سے پری ایمپٹ کرنا یا یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوگا ویسے ہوگا, تو دیکھیں جی اس کے اوپر جو بات جو موقف ہے سبھی فریقین کا, وہ لازمی بات ہے کہ اتنا ایک ہائی لیول فورم ہے, اس کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اچھا, دو چیزوں پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے رانا صاحب. ایک تو اس بات پہ کہ جی اتنے زیادہ بل ایک دم اتنی جلدی میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی, اور خاص طور پہ جو ایک بل ہے جو سیکشن 230 جو امینڈ ہوا ہے الیکشن ایکٹ کا, جس میں پاورز دی گئی ہیں. تو آج بھی کافی آرٹیکلز بھی تھے اخباروں میں, کافی لیگل اوپینینز بھی آئی ہوئی ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک راستہ کھل سکتا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ایکسٹینشن کا, کہ اس کے پاس بہت سے وہ اختیارات آ رہے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور شاید اس میں آئینی سوال بھی اٹھ جائے کہ جو آئین کے تحت جو پاورز ہیں بالکل کیئر ٹیکرز کی, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت امینڈ کر دی گئی ہیں, اور بحث یہ چل رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن رولز ہونے چاہیے, ایکٹس ہونے چاہیے, ایکٹس کے مطابق آئین نہیں بدلا جا سکتا. تو یہ جو پاورز دینے کا معاملہ تھا ایسا 90 دن کے لیے, یہ کیا اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا؟ یہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اس وقت آپ کی جو اکنامک پوزیشن ہے اور جو آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے, اور آئی ایم ایف نے 9 ماہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک سیگمنٹ, اب اس کے بعد ایک اگلے 3 ماہ میں, پھر اس کے بعد اگلے 3 ماہ میں, اس کو انہوں نے جس طرح سے اپنا ڈفرینشیٹ کیا ہے, تو اس میں اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران یہ معاملہ زیر غور آتا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو اس کے اوپر بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اس کا ڈیمیج آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مارچ 2022 میں جو ہے وہ عمران خان نے اس ایگریمنٹ کو ڈیمیج کیا تھا, اور اگلے 1 سال ہم نے پھر اس کو کس طرح سے بھگتا ہے. تو اس لیے ملک کی اکانومی کو اور جو معاملات سموتھ طریقے سے اب چلائے جا رہے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا. اور اس میں باقاعدہ اس بات کی تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ صرف ان معاہدوں کے اوپر ہی بات کرے گی جو پہلے منتخب گورنمنٹ کر چکی ہے, وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کرے گی. تو اس میں اب وہ جو ایک ابہام یا ایک جو ہے وہ اندیشے کا اظہار ہو رہا تھا, اس کلیریفیکیشن کے بعد تو اب تو بالکل اس میں یہ تو اب خواہ مخواہ جو ہے وہ اعتراض برائے اعتراض ہے, اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آرمی ایکٹ میں آج چینجز آئی ہیں, اب اس پہ ایک نئی بحث یہ چھڑ رہی ہے کہ جی جو
یہ سیکرٹس بتانے میں یا کوئی بندہ کوئی چیز افشا کرتا ہے تو وہ جو 5 سال کی سزا ہے یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس آپ لوگ لے کے آئے ہیں جس کا ڈائریکٹلی عمران خان سے تعلق ہے، کیونکہ جو اس کی ایک شک ہے 26A جو ایڈ ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ڈسکلوز کرتا ہے انفارمیشن آفیشیل کیپیسٹی میں جو سیکیورٹی پریجوڈیشل ٹو سیکیورٹی ہو، انٹرسٹ آف پاکستان یا آرم فورسز، تو اس کے مطابق پھر 5 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیسے تاثر دور کریں گے کہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ آئے اس میں شک میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی، شک بالکل ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا ہے نہیں، لیکن ابھی تک تو خاصا پہ تو کئی کیسز ابھی بنے بھی نہیں ہوئے نا، ابھی تو کیسز بن رہے ہیں، ابھی تو وہ یہ تو ابھی تو بن تو سکتا ہے نا کیس۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اگر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسا قانون جس کو آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اگر کسی کو پرسن اسپیسیفک اگر کسی پہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ جو میری سینس ہے یا میں نے جو دیکھا ہے تو اس کے مطابق تو اس میں آرمی پرسنل جو ریٹائرڈ اور حاضر سروس ہیں یہ ان سے متعلق ہے۔ اچھا، ایک چیز میں صرف انٹرسٹنگ ہے جو تھوڑی سی انسان کے الارم بیل کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریجوڈیشل ٹو دا سیکیورٹی اینڈ انٹرسٹ آف پاکستان اور دی آرم فورسز۔ اب سیکیورٹی اور آرم فورسز تو ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، انٹرسٹ آف پاکستان بہت براڈ ٹرم ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں بحث ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو آرمی ایکٹ کے تابع کر دینا کیا ایک خطرناک روش نہیں ہوگی؟ نہیں، انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں سیف گارڈ ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ تو پاکستان کوئی لاوارث ملک ہے، نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سیف گارڈ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ آرمی مرضی کو کرتا پھرے۔ نہیں تو اس کے لیے تو قانون ہے نا، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، سویلین تو آرمی جب وہ بندہ نہیں جب سن لینا جو بندہ آرمی ہے یا آرمی میں تو پھر اس کو آرمی ایکٹ ہی لگے گا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق آپ کی ریڈنگ میں اس کا اطلاق صرف ان لوگوں پہ ہے جو آرمی کے ساتھ منسلک ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ جی بالکل، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، کیونکہ اسے شروع میں لکھا ہوا ہے if any person who is or has been subject to this act discloses، تو اس لیے یہاں سے تو آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے، لیکن اس پہ جن لائر سے میں بات کر رہا تھا وہ دونوں اس پہ اوپینین دے رہے تھے کہ جی جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ جو حادثات ہوئے 9 مئی کے وہ جو لوگ نہیں بھی ایسوسیٹڈ تھے ان پہ بھی اطلاق ہو رہا ہے، تو اس لیے کنفیوژن تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ نہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر آگے رانا صاحب سے پولیٹیکل ایشوز پہ آ جائیں کہ کافی سوالات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ رانا صاحب یہ بتائیں، ایک تو بڑی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے، ابھی تک میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی کتنی میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں؟ ایک میٹنگ پہلے ہوئی، دونوں سائڈ سے مان لیا ہوئی دبئی کے اندر سب کچھ، اب روز چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہاں میٹنگز چل رہی ہیں، نہیں چل رہی، پیپلز پارٹی والوں سے میری بات ہوئی، کل میرے شو میں انہوں نے کہا کہ یار وہ تو دبئی میں بھی نہیں ہے زرداری صاحب۔ یہ بتائیں کہ وہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں، اس کے بعد زرداری صاحب اور میاں صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ برو 2 میٹنگز کا تو مجھے میڈیا سے یا ذرائع سے علم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور اتنی زیادہ میٹنگز کی تو میں نے نہیں سنا کہ جتنی آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں۔ نہیں، غالباً 2 مرتبہ ضرور ملے ہیں وہ۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ جی وہ تصویر وغیرہ بھی آئی ہے، وہ تو پہلے آ گئی نا، جو آج چل رہا ہے کہ جی کل جی پرسوں جی میٹنگز چل رہی ہیں اور بڑی سٹنگز ہوئی ہیں، وہ سٹنگز چل رہی ہیں ان کی؟ میں وہ ذرا کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا۔ نہیں میرا خیال ہے یہ غلط ہے۔
اچھا اب یہ بتائیں جو ہوا کچھ لگ رہا ہے بدلتی نظر آ رہی ہے, جو جوڈیشل فضاؤں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جو پہلے کھڑاک کھڑاک کر کے ریلیفز ملتی تھی خان صاحب کو, وہ ٹرینڈ ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ان کو اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ملا, 1-2 دن پہلے ان کا ڈبل بینچ نے, سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں سنی. کیا آپ کو کچھ یہ ہوائیں بدلتی نظر آ رہی ہیں جو جوڈیشل ہوائیں ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اگر آپ سپریم کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ نے کل فیصلہ کیا ہے, اگر آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں تو میری آبزرویشن, میری رائے یا میرا جو نالج ہے یا فریدی صاحب کے متعلق, وہ ہی از اے ویری انڈیپینڈنٹ جج, اور ہی واز سینئر جج آف دیٹ بینچ. تو میں ان کے فیصلے کو اس اینگل سے جو ہے وہ دیکھنے سے قاصر ہوں کہ وہ بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اس فیصلے کو آپ اس بات کی بنیاد بنائیں. وہ جس بینچ کے اوپر اعتراض تھا وہ اعتراض آج بھی قائم ہے, اور اگر یہ کیس وہاں پہ ہوتا تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا. تو اس میں کوئی فضاؤں کی تبدیلی کی تو بات مجھے نہیں نظر آ رہی. اچھا آپ بینچ کی تبدیلی کی البتہ ضرور صورتحال ہے. چلے بینچ بدلنا بھی تو فضا کی تبدیلی ہے نا, بینچ بدلنا بھی تو مذاق نہیں ہے نا. یہ بتائیں, یہ توشہ چھٹیاں ہیں نا سارے, نہیں چھٹیاں ہیں, سارے اویلیبل نہیں ہیں. توشہ خانہ کا کیس تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ ہمیشہ نا دہشت پھیلا دیتے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ وہ بالکل ایف آئی اے میں اریسٹ ہو سکتے ہیں, اگر وہ نہیں آئیں گے تو ایف آئی اے میں اریسٹ ہو سکتے ہیں, پھر وہ مصیبت پڑ جاتی ہے, پھر پی ٹی آئی کی وہ شروع ہو جاتا سارا کچھ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو توشہ خانہ کا فیصلہ اگر جلدی نظر آتا ہے, بیکاز ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتی ہے 16 ستمبر سے پہلے, اور نہ ہی جوڈیشل کوئی بھی چیزیں فاسٹ ٹریک پہ نہیں ڈالنا چاہتی, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ بہت سی ریلیفز مل جائیں گی سپریم کورٹ سے. تو کیا تمام چیزیں اب 16 ستمبر تک سلو برنر پہ رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ مالک صاحب, آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ ساری باتیں بنا کے ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کی اس وزڈم سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو استفادہ کرنا چاہیے. میرے تیرا پاؤ خدا کا واسطہ ہے, میرا تو سمپل سوال ہے, کیونکہ آج کی لیٹسٹ یہ چل رہی ہے کہ جی آپ میں سے کچھ جو سینئر ترین رہنما ہیں انہوں نے ابھی میاں صاحب کو بھی منع کر دیا کہ آپ نہ آئیں ابھی, اور ابھی حالات شاید اتنے اچھے نہیں ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں 16 ستمبر کی بات کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں نہیں. میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب نے الیکشن کمپین کو اس الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر. اس لیے وہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی, الیکشن کمپین شروع ہونے سے مراد ایک تو شروع ہے نا, ابھی شروع ہے, ساری چیزیں جو اب دیکھی جا رہی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ بڑے پھر جلسے جب لیڈرشپ کرتی ہے تو وہ ضرور آئیں گے. ابھی انہوں نے آنے کا نہ کوئی وقت نہ کوئی ڈیٹ, وہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو اس لیے ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے کہ ابھی آپ نہ آئیں. انہوں نے کون سا کوئی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی تھی. اچھا, ایک تاثر یہ ہے جو ہمیں اسلام آباد اور گرد و نواح سے ملتا ہے کہ یہ تو بھلے طے ہو گیا ہو کہ جی خان صاحب کا جانا تو ٹھہر گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آٹومیٹکلی میاں صاحب کا آنا بھی ٹھہر گیا ہے, اور ان کا بطور وزیر اعظم ان ایکسیپٹیبل ہونے کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ میاں صاحب ٹوٹلی ایکسیپٹیبل ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو آپ کو پتہ اپنی طبیعت ہے, وہ ذرا اور طریقے سے گورنمنٹ چلاتے ہیں, شہباز شریف صاحب وغیرہ ذرا اور دھیمے طریقے سے چلاتے ہیں. تو کیا ون پیج کے اوپر کچھ اس معاملے میں بالکل تسلی ہے, تشفی ہے سب کی کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ کسی قسم کا بھی کسی کو خدشات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, اور اگر کسی کو خدشات ہوں یا ہیں یا ہوں گے
تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. لیکن یہ پارٹی ڈیسیجن ہے. ہمارے ساتھ تو یا پارٹی کے ساتھ تو کسی نے بات نہیں کی. اچھا ایک تجویز اگین آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جو وہ سینا گزٹ چلتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے چلتا ہے, اس میں کوئی تقویت آتی ہے, کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کہ جی 2 فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں, اگر آپ لوگ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوں اور شہباز صاحب کیا کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں, اور پنجاب میں آپ ہی کی پارٹی کا بھلے پی ایم ایل این کا سی ایم ہو لیکن شریف خاندان کا نہیں ہو. یا اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کیا شہباز صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ٹائپ کی چیز بنیں گے یا واپس سی ایم چلے جائیں گے؟ یہ بات ہوئی ہے اس پہ؟ نہیں, اس کے اوپر ابھی کوئی اظہار خیال یا غور نہیں ہوا, اور اب یہ ہے بھی خیر پھر ٹو ارلی والی بات ہے. یہ تو پارلیمانی پارٹیز اللہ کرے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے ایسا ہی ہو جائے کہ دونوں جگہ پہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پارلیمانی اکثریت مل جائے, تو پھر ان چیزوں کے اوپر غور ہو سکتا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ بہت یعنی جو ہے وہ چیزوں کو کرنے امپلیمنٹیشن میں تو ان کا کمال ہے نا. انہوں نے ایسے کام جو 5-6 سال میں انہوں نے 11 ماہ میں کر کے دکھائے ہیں. میں اس لیے وہ ڈاکٹر صاحب والی بات, اس لیے پارٹی جو جب گورنمنٹ بنے گی تو ان سے استفادہ تو کرے گی. آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. میں اس لیے ڈاکٹر صاحب کی آپ سے بات دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے اسلام آباد اور گرد و نواح کے مقتدر حلقوں کے اندر, اور وہاں پہ یہ سمجھا گیا ہے کہ کیونکہ پی ایم ایل این کو اب لگ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا بوجھ تھا, سب سے بڑا آپ لوگوں کے لیے سیاسی رکاوٹ تھی, وہ تو عمران خان تھی, ان کی پارٹی تھی, اور ان کا 9 مئی کے بعد ان کا جتنا بوجھ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ادارے پہ پڑ گیا, ادارہ ہی اٹھا رہا ہے, ادارہ ہی ان سے ڈیل کر رہا ہے. تو خیال یہ تصور بن رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این ضرورت سے زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی ہے اور اب ساتھ ہی مسل زیادہ فلیکس کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب تو کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, خان صاحب اگر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم ہی ہم ہیں, تو ٹھیک ہے ہم جس کو چاہیں گے ہم کیئر ٹیکر بھی بنائیں گے اپنی مرضی کا, جس کو جو پرابلم ہے یا ہے نہیں ہے, مائی وے اور دا ہائی وے. یہ آپ کے اتحادیوں سے بھی خلش بڑھ سکتی ہے اور آپ کے 1 پیج کو بھی فرق پڑ سکتا ہے. کیا آپ لوگ ضرورت سے زیادہ تو نہیں اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ابھی سے رانا صاحب؟ جی میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ کوئی ہماری ایسی تجویز یا ہمارا فیصلہ یا ہماری رائے نہیں ہے. یہ بات وہاں سے نکلی ہے جہاں یہ بات ہوئی کہ کسی سیاستدان کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. البتہ میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا باقی اس میں جتنے بھی ادارے جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں, ایون چیف الیکشن کمشنر ہے, تو جب تک کسی بات پہ کنسنسس نہیں ہوگا تو اس وقت تک پی ایم ایل این کوئی ایسا یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرے گی. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سیاستدان نے ہی بننا ہے وزیر اعظم, تو پھر کوئی سیاستدان ہی بنے گا نا. وہ پھر اگر اسحاق ڈار صاحب نہیں بنے گا تو کوئی اور اسحاق ڈار یہ فیصلہ بنے گا تو سیاستدان ہی. رانا صاحب یہ فیصلہ آپ کے خیال میں حقیقتاً صرف آپ اور زرداری صاحب وغیرہ مل کے کر سکیں گے؟ کیونکہ جن لوگوں نے پورا بوجھ آپ کا سیاسی اٹھایا ہوا ہے ان کی مرضی کے بغیر تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ بس سیاستدان نہیں ہوگا. نہیں میرا خیال ہے نہیں اس میں اوور آل کنسنسس ہوگا, اوور آل کنسنسس. لیکن جب یہ بات تجویز سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر کوئی سچ کو پازیٹیو اوپینین نہیں آ رہی, زیادہ اختلاف سامنے آ رہا ہے. آپ کے ذاتی خیال میں کیا یہ اچھی تجویز ہے یا اس سے پرہیز ہی بہتر ہے؟ بہرحال اس میں جو ہے وہ اگر تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو جائے تو اس جیسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ اس سے پرہیز ہی ہونی چاہیے, اور یہ پھر جو ہے وہ نیگیٹیولی وہ جو ہے نا وہ امپیکٹ کرے گی, اور پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ پھر شور شروع ہو جائے گا.
تو اس لیے ایسی صورت میں جو ہے وہ اس سے بالکل احتیاط ہونی چاہیے۔ ایک چیز ایسا بتائیں، آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، آپ نے کہا ہماری 100 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پکی ہیں اور 200 ہماری پروونشل اسمبلی کی سیٹیں انشاءاللہ پکی ہیں پنجاب کے اندر۔ آپ نے کسی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا انہیں دنوں علیم خان صاحب کو ایک بڑے سینئر پولیٹیکل آدمی ملے، ان کو علیم خان صاحب نے کہا کہ آپ میری پارٹی جوائن کر لیں IPP، تو انہوں نے کہا جی 40 سیٹیں تو ہمیں گارنٹیڈ ہیں۔ تو میں حساب لگا رہا تھا اگر آپ نے 100 گنی اور 141 میں سے 40 وہ لے رہے ہیں تو کچھ اس قسم کے کوئی فارمولے طے ہو گئے میں کہ 41 انڈیپینڈنٹ اور مل ملا کے ان لوگوں میں بانٹ دیے جائیں، 100 آپ کے پاس ہو جائیں، کہ یہ فگر آپ نے 100 کا فگر کیلکولیشن پہ دیا تھا کہ جنرل دیا تھا؟ بیکاز وہ بڑا کیلکولیٹڈ فگر بتا رہے تھے 40۔ نہیں دیکھیں 46 سیٹیں جو ہیں یہ ساؤتھ کی ہیں، اس میں اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل کچھ 6-7 ہیں۔ عدم اعتماد میں وہاں سے کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، دے آل آر الیکٹیبلس، ٹھیک، کچھ اور لوگ الیکٹیبل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم وہاں سے کوئی جو ہے وہ 20 اور 30 کے مارجن کے قریب چلے جائیں گے۔ 46 میں سے 20 کا یا 18 کا یا 22 کا فگر کلیم کرنا کوئی زیادہ جو ہے وہ اوور ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باقی آ جائیں آپ 100 سیٹ جو ہے اپنا اس کی سینٹرل پنجاب کی، تو اس میں تو آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے کوئی تقریباً 65-70 سیٹیں تو ہم نے 2018 میں اس وقت لی ہیں جب یعنی کوئی حال ہی نہیں تھا، ہمارے خلاف اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا اور لوگوں کے اوپر دباؤ تھا کہ جی آپ یا آزاد لڑیں یا PTI میں شامل ہوں، PMLN کے ٹکٹ پہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس وقت اگر ہم نے 65 سیٹیں لی ہیں تو کیا اب آپ 15 کا اضافہ بھی نہیں کرتے اس میں؟ اور اگر 15 کا اضافہ کرتے ہیں تو 80 جمع 20، یہ تو یعنی بالکل کیلکولیٹڈ اور بڑا سیف فگر ہے۔ اگر آپ 2018 کا رزلٹ دیکھیں تو جو سیٹیں ہماری 1000 پہ 2000 پہ ہاری ہوئی ہیں، وہ بھی اگر ہم نے اب نہیں جیتنی تو پھر کیا ہم نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو یہ پوری کیلکولیٹڈ فگر ہے، یہ 100+ ہو سکتی ہے، مائنس نہیں ہو سکتی۔ PTI کو آپ کتنی سیٹس دیں؟ PTI کی سیٹس جو ہیں میرا خیال ہے کہ 2013 والا رزلٹ ہوگا ان کا۔ ریلی آپ بالکل، آپ تو صفایا دیکھ رہے ہیں، آپ صفایا دیکھ رہے ہیں PTI کا۔ صفایا جب ان کے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جن کی بنیاد پہ 2018 میں انہیں جو ہے وہ جتایا گیا، انہیں برس اقتدار لایا گیا، وہ سارے لوگ دوڑ گئے، چھوڑ گئے سارے لوگ۔ وہ ڈیپوٹیشن پہ تھے تو وہ اب ڈیپوٹیشن کی میعاد ختم ہوگی، واپس چلے گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تاثر ہے کہ الیکشن تبھی ہوں گے اگر عمران خان کو سزا ہو جائے، سزا ہوگی، پابند سلاسل ہوں گے، ان کمیونیکاڈو ہوں گے، بالکل کوئی نہ کنوینسنگ کر سکیں، نہ اپنے بیانات نکال سکیں۔ کتنا گہرا تعلق ہے الیکشن ہونے کا عمران خان کی سزا سے، پاسبل سزا جو نظر آ رہا ہے کہ؟ دیکھیں سزا تو ان کو اس پروسیکیوشن میں یا ان کیسز میں ہونی ہے جو ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں، اور کافی مضبوط کیسز ہیں۔ باقی وہاں ان کو سزا ہوتی کب ہے؟ الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں اس کے اوپر تو کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ کے خیال میں اگر ان کے کیسز کا فیصلہ نہ ہوا تب بھی آپ کو الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر آتے ہیں؟ جی الیکشن کا رزلٹ جو ہے نا وہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے، الیکشن کا رزلٹ یہی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونے ہیں، ان کے کیسز سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو سب سے خطرناک کیس خان صاحب کا کون سا لگ رہا ہے جو مئی 9 کے اوپر ان کے کیسز پہ FIRs کٹ رہی ہیں، نام آ رہے ہیں، توشہ خانہ یا القادر ٹرسٹ؟ آپ کے نزدیک سب سے خطرناک کون سا کیس ہے آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں القادر ٹرسٹ۔
لیکن کیس دوسرے بھی جو ہے وہ بالکل 2+2=4 وہ بھی پروو کیسز ہیں. اور آپ کے خیال میں توشہ خانہ کا جو کیس ہے کب تک آپ کو نظر آتا ہے؟ جس سپیڈ سے وہ چل رہا ہے اور ریزسٹ ہو رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ وہ اگلے 2-3 ہفتوں میں وہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اگر سزا ہوگی تو پھر ریاکشن بھی ہوگا. کیا آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو کیا وہ ان کی پارٹی کو زیادہ اسٹرینتھن نہیں کرے گی، زیادہ گیلونائز نہیں کرے گی؟ لوگ کہیں گے جی ریاکشن آئے گا، تو وہ ان اے وے کیا سزا بینیفٹ نہیں کرے گی ان کو؟ نہیں، بینیفٹ بالکل نہیں کرے گی، کیونکہ سزا جو ہے وہ عدالت سے ہونی ہے. وہ گورنمنٹ نے ان کو سزا نہیں دینی. وہ ان کو بینیفٹ نہیں کرے گی جب ان کے خلاف یہ کیسز جو ہیں یہ ثابت ہو جائیں گے. آخری سوال یہ مجھے بتائیں، اگر پی ٹی آئی آپ کے نزدیک بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی بھی ہے، اگر عمران خان کا سزا ہوتی ہے تو اور نقصان ہوگا، تو آپ کا الیکشن آپ نے لڑنا کس کے خلاف ہے؟ آپ کا الیکشن ہوگا کس کے ساتھ پنجاب میں؟ تو جب پی ٹی آئی نہیں تھی تو اس وقت کیا الیکشن ہوتے نہیں تھے؟ لیکن اس وقت تو آپ لوگ بلا مقابلہ منتخب نہیں، تو اس وقت تو آپ لوگ آپ کی آپس میں اتنی پپیاں جپیاں بھی تو نہیں تھی نا. اب تو وہ بلاول صاحب ان کو انکل ڈار کہتے ہیں، پرائم منسٹر کے وہ وزیر ہیں، آپس میں جو محبتیں ہیں وہ بھی تو نہیں تھی نا. اب تو دنیا بدل گئی. نہیں، یہ اچھی بات نہیں، یعنی سیاست میں گالی گلوچ، اوئے توئے، مر جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ تو عمران خان لے کے آئے ہیں نا. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پارٹیز آپس میں ایک جائز تعلق بھی، یعنی آنا جانا، بات چیت وہ بھی رہتی رہی ہے، ایک مناسب تعلقات بھی. نہیں، وہ رانا صاحب وہ بھی ایک دوسرے کے آپ پیٹ پھاڑتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پہلے ایک دوسرے کے پیٹ بھی پھاڑتے رہے ہیں تو نہیں، پیٹ پھاڑتے بھی رہے اور معذرت بھی کرتے رہے ہیں، ملتے بھی رہے ہیں. تو اب بھی آپ دیکھیں گے جب الیکشن شروع ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر بھی کریں گے. چلے ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، ہم کا یہی حسن ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی ہو نتیجہ پاکستان کے حق میں ہی ہو، جو بھی ہو چیزیں پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، سب سے میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ادراک ہے شاید گورنمنٹ کو، رولنگ پارٹی کو، کہ یہ جو فیصلہ ہے انٹرم پرائم منسٹر کا، یہ سب کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. اور جب میں سب کا کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ بات صرف زرداری صاحب، مولانا صاحب اور میاں صاحب کی نہیں ہے، سب کا ہے کنسنسس. اور یہ ایک خلش بھی بن سکتی ہے اگر اس پہ دھونس جمانے کی کوشش کی گئی. ہوتا کیا ہے تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.